وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. چین کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبے سی پیک کے تحت چین پاکستان میں 62 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. لیکن 10 سال پہلے شروع ہونے والے اس منصوبے پر پہلے دن سے ہی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات موجود ہیں. بلوچستان کا صوبہ جہاں سی پیک کا مرکزی منصوبہ یعنی گوادر پورٹ ہے، یہاں کئی قوم پرست عناصر اس سے خوش نہیں ہیں. امریکہ، پاکستان اور برطانیہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی تو ان منصوبوں پر حملے بھی کر رہی ہے. ملک کے شمال میں بھی سی پیک کے پروجیکٹس اور ان سے جڑا چینی عملہ کئی بار دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنا ہے. چند روز پہلے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے منسلک چینی عملے کو داسو لے جانے والی گاڑی پر ہونے والے جان لیوا خودکش حملے کے بعد چین نے پاکستان میں ڈیمز کے 2 منصوبوں پر کام روک دیا ہے. آخر انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ ان منصوبوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اور کیا پاکستان میں سی پیک کے منصوبے کے لیے سیکیورٹی کے خدشات بڑھے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن پاکستان اور اس کے علاوہ خطے بھر کی ڈیولپمنٹس اور دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. منگل کے روز داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے چینی عملے پر ہونے والے حملے کے بعد چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت بننے والے 2 ڈیمز پر کام روک دیا ہے. اگرچہ پاکستان نے چین کو بہتر سیکیورٹی کا یقین دلایا ہے اور تحقیقات کے لیے کمیٹی کا اعلان بھی کیا ہے. اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیتے ہیں. نظر الاسلام اسلام آباد سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. نظر، کیا اپڈیٹس ہیں تحقیقات کے حوالے سے اب تک؟ جی اسد، تازہ ترین تفصیلات تو یہی ہیں کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں قائم چینی سفارت خانے گئے ہیں، جہاں پر ان کی ملاقات جو چین سے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہے ان سے ہوئی ہے. ان کے ساتھ انہیں پاکستان نے جو اس حوالے سے پیش رفت کی ہے، جو منگل کو جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں 5 چینی انجینئر ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو پیش رفت کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی معلومات شریک نہیں کی گئی ہیں. کل دفتر خارجہ میں ترجمان جو ہیں ان سے صحافیوں نے بارہا پوچھا کہ اس حوالے سے اب تک کیا تفصیلات ہوئی ہیں، تو انہوں نے صرف یہی بتایا ہے کہ جو بھی لوگ پاکستان میں چینی شہریوں کو، چینی تنصیبات کو یا سی پیک کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ پاکستان کے دشمن ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ دشمن کون ہیں تو انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان اور چین اب اس حملے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن ابھی تک تفصیلات انہوں نے شیئر نہیں کی ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے اب منگل کو یہ حملہ ہوا ہے، آج جمعے کا دن ہے، کسی بھی گروہ نے اس کی ذمہ داری تک قبول نہیں کی ہے، تو اب تک اگر دیکھا جائے تو یہ خاصا بلائنڈ کیس لگ رہا ہے. لیکن نظر، آپ نے کہا کہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے خاص طور پہ کہا کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے اور انہوں نے یہ نہیں کیا. اس طرح کی اور بھی خبریں آئیں کہ دوسرے گروہوں نے بھی اس کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے سے اور اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. تو کیا بات ہو کیا رہی ہے؟ تجزیہ کیا آ رہا ہے اس پہ کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اور انٹرسٹ کیا ہے اس وقت خاص طور پہ اور اس ایریا کے بارے میں کچھ بتائیے جہاں یہ اٹیک ہوا. بشام میں یہ کوئی پہلا اٹیک تو نہیں تھا. انٹرسٹ تو دیکھیں آبویس ہے کہ سی پیک کو ناکام بنانا ہے. کون ہو سکتے ہیں یہ تو پاکستان اور چائنا ہی اس کا تعین کریں گے کہ وہ کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں جو کہ سی پیک کو اور پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ٹھیک بات کہی ہے. اس سے پہلے بھی جو چائنیز انجینئرز پر جو داسو ہائیڈرو پاور پہ کام کر رہے تھے، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. تاہم پاکستانی جو انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا اس کے جو لنکس تھے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے بتائے تھے اور انہوں نے پھر اس کا مورد الزام ٹی ٹی پی کو ٹھہرایا تھا. حالانکہ انہوں نے اس وقت بھی اور آج بھی جو ابھی منگل کو واقعہ ہوا ہے اس سے انہوں نے مکمل جو ہے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اب جو دوسرے گروپس آتے ہیں جو کہ عموماً چائنیز انٹرسٹ پہ حملہ کرتے ہیں، بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے یا داعش خوراسان ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی حملے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ بنیادی طور پر سیکٹیرین جو واردات ہوتی ہیں اس میں یہ کافی انوالو رہتا ہے. تو سیکٹیرین کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہاں موجود ہے، جس سے ایکسٹریمزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. اب اگر دیکھیں 2021 میں چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اوپر کے علاقے میں گلز
اسکولس جو ہوتے ہیں وہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، پھر یہ حملہ ہوتا ہے. تو اور پھر ہم نے کچھ ایلیمنٹس اور بھی دیکھے ہیں کہ جو سی پیک کے حوالے سے یہاں پر جو کمیونٹیز ہیں ان میں ریزرویشنز بھی پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بی میں ایک الگ طرح کا ماحول بھی بن رہا ہے بے چینی کا. آئے دن گندم کی اوپر جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں، بجلی کے حوالے سے مظاہرے ہوتے ہیں، بلز کے حوالے سے بھی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. تو علاقے میں بے چینی اور فرسٹریشن کی جو صورتحال ہے وہ پنپ رہی ہے. اور اس قسم کی صورتحال جب بنتی ہے تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہتی ہیں، جہاں کی جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. لوکلی جو نظر آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کنسرنز ہیں، لوکل کمیونٹیز خوش نہیں ہیں، ان کنسرنز کے بارے میں آپ اگر مزید کچھ بتا سکیں. جی دیکھیں، وہ کنسرن یہی ہے کہ سی پیک خنجرہ پاس سے انٹر ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، لیکن ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کیونکہ مین جو شاہراہ ہے وہ انہی سے آتی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی ان کو سہولیات نہیں دی گئی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیکھیں ابھی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے 62 ارب ڈالر کا، اور اس خطے میں آپٹیکل فائبر کیبل تک نہیں ہے. وہاں سے گزر ضرور رہی ہے لیکن ان لوگوں کو مل نہیں رہی ہے. دوسرا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے تو یہ واضح اس کی مثالیں ہیں کہ وہ ان پروجیکٹس کے جو ثمرات ہیں وہ ان تک نہیں مل رہے ہیں اور وہ اس سے ناخوش ہیں. بہت بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلام آباد میں اس وقت اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور گورنمنٹ کیا سٹانس لے رہی ہے؟ دو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح اسٹیٹمنٹ آپ نے کہا کہ اس پہ نہیں آئی، اور چینی ٹیم پاکستان میں ہے جس سے آج وزیر داخلہ نے پاکستان کے ملاقات کی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اس ہفتے پاکستان میں دہشت گردی کے 3 ایسے حملے ہوئے ہیں جن کا نشانہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملک میں چین کی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبے تھے. ان میں سے سب سے بڑا اور جان لیوا حملہ بشام میں کیا گیا جس میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اسی ہفتے بلوچستان میں پاکستان نیوی کی ایئر بیس اور گوادر پورٹ پر ہونے والے حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں. اس سے پہلے 2021 میں بھی داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئرز اور مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ حملہ بھی چینی انجینئرز کی بس پر ہوا تھا جس میں 9 چینی شہریوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹس شروع ہونے کے بعد سے کراچی اور بلوچستان میں بھی متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اپریل 2022 میں ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے کنفیوژن سینٹر کے سامنے اڑا دیا تھا جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے. 2019 میں گوادر کے ایک ہوٹل پر حملے میں پاکستان بحریہ کے اہلکاروں سمیت ہوٹل کے عملے کے متعدد افراد ہلاک ہوئے. 2018 میں بلوچستان کے علاقے دالبندین میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 6 چینی انجینئرز زخمی ہوئے. اسی سال کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں 1 چینی شہری ہلاک اور 1 زخمی ہوا. 2017 میں 2 چینی شہریوں کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا. بلوچستان میں بی ایل اے اور مختلف حلقوں کی طرف سے سی پیک کے منصوبوں کی مخالفت کی جا رہی ہے اور 2 سال پہلے اسی وجہ سے اس منصوبے پر کام بھی التوا کا شکار ہوا. اب دوبارہ کام روک دیا گیا ہے 2 ڈیمز پہ. تو کون کون سے گروپس ہیں اس وقت جو سی پیک کے منصوبوں کے خلاف ہیں؟ فخر کاکھیل صحافی ہیں اور کے پی میں سیکیورٹی کے امور کور کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فخر بہت شکریہ. کون سے گروپس زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت سی پیک پر حملوں میں؟ دیکھیں خالد، اس وقت جو چینی انٹرسٹ کو جو تھریٹس ہیں ان کی نوعیت 2 طرح کی ہے. ایک تو بلوچستان کے اندر جو ان کو تھریٹس ہیں وہ ایتھنک جو گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چین ان کے وسائل کو لوٹنے جا رہا ہے، تو اسی کے چھتر چھایا تلے یہ بی ایل اے اور بی آر اے اور اس طرح کی تنظیمیں ان کو نشانے پر رکھی ہوئی ہیں. خصوصی طور پر مجید بریگیڈ جو خودکش حملوں کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے. پھر اگر آپ دیگر علاقے دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے قریب پڑتے ہیں اس میں سے زیادہ تر پچھلے برس داعش کی جانب سے ایک 117 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ چھاپا گیا جس کا نام رکھا گیا تھا واہ شرقی ترکستان. تو اس میں جو ریزن دیے گئے یعنی داعش کی طرف سے وہ اس وجہ سے چین کو نشانے پر رکھتے ہیں کہ ان کے بقول جو چائنا ہے وہ اپنے سنکیانگ صوبے میں مسلمانوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کتابچے کے اندر جو چین اور طالبان کے مابین بڑھتے رابطے تھے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہی وجہ ہے
کہ انہوں نے اپیل کی سینٹرل ایشین ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو کہ وہ طالبان اور چین کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انہوں نے خصوصاً ترکستان اسلامک پارٹی کے جو نظریات کے نیچے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو اپیل کی. تو مختلف جو نوعیت ہے تھریٹ کی، چائنیز سٹیزن کو پاکستان کے اندر مختلف ریجن میں مختلف ہیں. جہاں تک اس ریجن کا تعلق ہے خالد، تو یہ ریجن ایکچولی 90s کے عشرے میں ہی مذہبی انتہا پسندی کے نشانے پر رہا. اس وقت جب ملکنڈ ڈویژن میں تحریک نفاذ شریعت محمدی، جس کے زیادہ تر جو کارکن تھے وہ بعد ازاں ٹی ٹی پی کے مرکزی لیڈرشپ میں بھی ہمیں نظر آئے. ملا فضل اللہ خود مولانا صوفی محمد کے داماد تھے، اور TNSM تحریک جو تھی، تحریک نفاذ شریعت محمدی، ان کی جانب سے جب بھی شریعت کے لیے مطالبہ یا مظاہرے ہوتے تھے اس وقت قراقرم ہائی وے خصوصاً ان کے نشانے پر ہوتا، اور یہ کئی دن تک اس شاہراہ کو بند رکھا جاتا. بعد ازاں ابھی جو 21 جولائی 2021 میں بھی جو اٹیک ہوا تھا اس کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن ٹی ٹی پی سوات سے تعلق رکھنے والے طارق بٹن خراب، جو اس خودکش حملہ اور جس کو شیخ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ اس کو لے کر آیا. تو گو کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت جو موجودہ ملیٹنسی کے جو ڈائنامکس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسنگ کا تصور بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بھی جو چائنیز لینگویج سینٹر پر دھماکہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی بارود کی فٹنگ اور یہ جیکٹ یہ سارا اسی سوات سے تعلق رکھنے والے طارق بٹن خراب نے آؤٹ سورس کیا تھا. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فری لانس کا ایلیمنٹ بھی ہے اس میں. میں داعش کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنا چاہوں گا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ داعش جو ہے اس کے خاص طور پہ چین کے صوبے میں جس میں مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہاں پہ جو کنسرن ہے ان کے، اس کی وجہ سے وہ اس چینی مفادات پہ حملے کر رہے ہیں. کتنا ہاتھ ہے داعش کا اس اوور آل پروسیس میں، یا ٹی ٹی پی یہ سب مل کے کہیں ان کا کامن انٹرسٹ بنتا ہے ان سب گروپس کا جہاں ہم یہ آپریشنز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں داعش کی دراصل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائمنگ ایک عجیب سے مکینکس ہے اس کی. جولائی 2021 میں چینیوں پر داسو میں اٹیک ہوتا ہے، اور پھر اگست 2021 میں امریکی مطلب جب امریکی انخلا ہو رہا تھا اس وقت کابل ایئرپورٹ پر بھی اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. تو داعش ایکچولی جب انہوں نے ایئرپورٹ پر حملہ کیا وہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ بھلے ہی طالبان یہ کہیں یا دنیا یہ سمجھے کہ افغانستان کے اندر عالمی سطح کے طور پر امن قائم ہو گیا ہے، لیکن ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے. یہ ایکچولی ایک میسج تھا کہ انخلا کے دوران اتنا بڑا خودکش حملہ کیا جب اقتدار یا سیکیورٹی طالبان کے سپرد کر دی گئی تھی. تو اس کے بعد یہ حملہ ایک سرٹن میسیجنگ تھی. فخر میں اور جی پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، then I'll just move on to the next question. داعش دراصل اس جو وسطی ایشیائی ریاستوں کی ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں طالبان کی جانب سے، جس طرح ٹی ٹی پی کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ وہ اپنے ممالک میں یہ کاروائیاں نہ کریں، لیکن ان تنظیموں کی جانب سے کابل افغان عبوری جو طالبان ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا جہاد تھا ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، اور اب جن آمرانہ دوری حکومت ہے تاجکستان میں، ازبکستان میں، ترکمانستان میں، جن کے خلاف ہم نے روسی جہاد کے بعد ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ آزاد ہوں گے، لیکن یہ اب بھی ماسکو کے جو پپٹس ہیں وہ اس کو یہ بیسیکلی وہاں پہ اس طرح کا بھی ایک فضا ہے. فخر میں دو چیزیں اور ہیں جو کور کرنا چاہوں گا اگر ہم اس پہ بات کر سکیں. ایک تو یہ کہ جو سیکیورٹی چینی شہریوں کو فراہم کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، ایک ڈویژن ہے فوج کا، FCC ہے، اس کے بعد پولیس ہے، اس کے باوجود اس طرح کے حملے ہونا کتنی تشویش ہے حکام کو اس بارے میں، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے انتظامات پر سوالیہ نشان کیوں کھڑے ہوتے ہیں پھر؟ دراصل اس کا تعلق بھی جولائی 2021 حملے سے ہے. اس کے بعد انہوں نے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس نیٹ ورک کا سراغ لگایا اور اس کو ڈسمینٹل کیا، اس کے بعد کافی حد تک اس خطے کے اندر ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی تھی. لیکن اگر خالد آپ اس ٹرین کو دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو حکومت ہوگی یا کوئی بھی فورس ہوگی اتنی آسانی کے ساتھ اس ٹرین کو قابو میں رکھے گی یا سیکیورٹی کے معیار کو بہتر بنائے گی. اس سے ہی آگے چلتا ہے گلگت بلتستان کا علاقہ، داریل تانگیر، جو چلاس کی 2 تحصیلیں ہیں وہ آلموسٹ اس دور میں بھی ان ایکسیسیبل ہیں. اور اسی طریقے سے افغانستان جو چترال کے ساتھ ملحقہ نورستان اور کنڑ کے علاقے ہیں وہ بھی آلموسٹ
گزشتہ 20 سالوں میں خود جو افغان حکومت کی افغان فورسز تھیں یا امریکی اتحادی افواج تھی، یہ ریجن کافی ٹف ہے. مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں ان کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اگر یہ اپنی سیکیورٹی بیف اپ نہیں کرتے تو یہاں پر کافی ایسے جگہ موجود ہیں، ایسے لوپ ہولز اس ریجن کے اندر ہیں کہ جہاں سے آسانی سے افغانستان سے جو عناصر ہیں ملیٹنٹ عناصر، جس کے بیسس اوبیسلی ہم نے پچھلے حملے میں بھی دیکھا تھا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا طارق بٹن خراب، وہ کنڑ میں بیٹھا ہوا تھا ٹی ٹی پی سوات کے دیگر کمانڈروں کے ساتھ. تو یہ ریجن کافی ٹرکی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اپنا جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں کے اندر، ان کو بہت حد تک بڑھانا ہوگا. بہت بہت شکریہ فخر، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ کس طرح کے مسائل ہیں اور سی پیک کس طرح سے آگے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. ان منصوبوں اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اور سیکیورٹی خدشات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر ہارون شریف سے. بہت شکریہ ہارون ہمیں جوائن کرنے کا. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا معاملہ پاکستان کے لیے مسلسل درد سر ہے. یہ صورتحال کتنی تشویش کا باعث ہے سی پیک کے مستقبل کے لیے؟ جی یہ بہت تشویشناک ہے، نہ صرف چینیوں کے لیے بلکہ کسی بھی انویسٹر کے لیے، کیونکہ انویسٹر نہ صرف فزیکل سیکیورٹی مانگتا ہے، اپنے ایسٹس کی سیکیورٹی مانگتا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی مانگتا ہے. تو یہ تو جو عناصر جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور جو پہلے کیا تھا، انہوں نے تو ڈائریکٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو اٹیک کیا ہے. اور اس کے اوپر اب میرا جو خیال یہ ہے کہ جو ماڈل آف انگیجمنٹ ہے، چین سب سے بڑا انویسٹر ہے، بلکہ دا اونلی انویسٹر ان پاکستان. اب ان کا سٹیک کوئی 35 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے. ان کو ماڈل آف انگیجمنٹ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو سیکیورٹی کو آئی تھنک یہ جو ہماری سبھی فوج سیکیورٹی دے رہی ہے اس کو ایڈ کرنے کے لیے سویلین پولیس کو لانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو سوسائٹی کے اندر لنکیجز پولیس کے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماڈل ہے سی پیک 2 کا، اس کے اندر اب پرائیویٹ انویسٹرز نے آنا ہے تو زیادہ لوگوں کا آنا بنتا ہے. لیکن آئی تھنک چین کو جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ ریلائنس لوکل پارٹنرز پہ کر سکیں. ارون ایک چیز، جب ہم انویسٹمنٹس کو دیکھتے ہیں نارملی تو کوئی بھی ملک آتا ہے، کوئی بھی انویسٹر آتا ہے، اور پاکستان کے اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں جس میں سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو فیکٹر ان کر کے آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. تو کیا یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ چین نے یہ چیزیں ساری فیکٹر ان نہیں کی تھی؟ چین نے فیکٹر ان کی ہے جی، لیکن چین کی ریلائنس اس وقت سٹیٹ پہ بہت ہے. سٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کی صلاحیت کو بہت بڑھنے کی ضرورت ہے، ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چین کا اگر آپ دیکھیں ماڈل جو انڈسٹریل کوآپریشن کا ہے دنیا میں، وہ اکنامک زونز کے اندر کام کرتے ہیں. ایک زون کے اندر ٹرین ایسی ہوتی ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے، گیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں سیکیورٹی آسان ہوتی ہے. لیکن یہ جو انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ ہیں، ڈیم بن رہا ہے اور ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر کمیونیکیشن کے لنکیجز کمزور ہیں، یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور چین اس کو، میری جو تجربہ بھی ہے ان کو میں ایڈوائز بھی کرتا ہوں، چین یہ جو ڈی رسکنگ چائنیز انویسٹمنٹ کو بہت سنجیدگی سے پرائرٹی بنائے گا، اور پاکستان کو اس سے ڈبل سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا ہوگا. تو یونیورسٹی حملے کے بعد جو ہم نے کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس سینٹر پہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کام سست روی کا شکار ہوا، کئی جگہوں پہ روکا بھی گیا. دوبارہ سے کیا واپس اپنی رفتار پہ پہنچ سکا سی پیک پہ کام، یا اب سمجھتے ہیں آپ کے 2 ڈیمز پہ جب یہ کام دوبارہ روک دیا گیا ہے تو اسٹل دیر از اے کویسچن مارک آن دیٹ؟ نہیں جی، کام بالکل سلو ہوگا. دیکھیں یہ نیچرل ہے، جب اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس کا ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے، اس کی انکوائریز ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ کو اکنامک لاس بھی ہے اور ایک ٹرسٹ کا لاس بھی ہے. آپ کو ان دونوں لاسز کو فل کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل. اب اس کا طریقہ، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تو جو ورک فورس نمبر کم ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی بہت سی انڈسٹریوں میں آتے ہیں پھر تو بہت نمبر بڑھ جاتے ہیں. تو پاکستان کو اور چائنا کو اپنے ماڈل کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، سیکیورٹی کے بھی اور اکنامک بھی. لیکن یہ میں ضرور آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور چیزیں بالکل سلو ڈاؤن ہوں گی، لیکن لانگ ٹرم کمٹمنٹ پہ آئی ہوپ کہ امپیکٹ نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ ہارون شریف، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جس طرح سے چائنیز انویسٹمنٹس کے حوالے سے آپ نے کہا آپ ایڈوائز بھی کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ پرسپیکٹیو ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ناظرین کے سامنے پہنچایا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا.
2024 کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اس سال ایشیا کی معیشتوں میں ترقی کی شرح پچھلے سال کی نسبت بہتر رہے گی اور مختلف حلقوں کی طرف سے اقتصادی ترقی کی وجہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو قرار دیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے پروفیسر رابرٹ سٹر سے اس حوالے سے بات کی۔ بہت سے دہشت گرد اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کئی ایسے خطوں اور ممالک میں سرگرم عمل ہیں جہاں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں چین کو اپنے منصوبوں کے خلاف مزاحمت اور سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے؟ کئی جگہ ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر یقیناً پاکستان ہے، جہاں چینی موجودگی کے خلاف لوگوں کی طرف سے جارحیت کے نتیجے میں چینی ہلاکتوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق منصوبوں پر چینی کارکنوں کو فوج کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے چینیوں کا وہاں حکومت کے ساتھ منفرد نوعیت کا سمجھوتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر چینی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیاں فسادات اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ جزائر سلومن میں تقریباً 1.5 سال قبل ایک واقعے میں چینی کاروباروں کو تباہ کیا گیا تھا اور دوسرے علاقوں میں بھی خطرہ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین ان حالات میں اپنی مدد اور تحفظ کے لیے نجی عسکری سیکیورٹی کمپنیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے اکثر ان ممالک میں شروع کیے جاتے ہیں جو غیر مستحکم ہوتے ہیں، اور پھر بھی چینی حکام معاشی خطرہ مول لیتے ہیں، اور یہ چینی کاروبار پوری دنیا میں ہے۔ آخری بار جب میں نے گنا تھا تو ان کے مختلف جگہوں پر 46,000 کاروبار ہیں، اور ان میں سے بہت سے غیر مستحکم علاقوں میں ہیں۔ تھائی لینڈ، پاکستان، مالی اور دیگر جگہوں پر دہشت گرد حملوں میں چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا چین کو ان میں سے کسی بھی ملک میں اپنے کسی منصوبے کو محدود کرنا پڑا ہے؟ ہم پہلے ہی کئی کیسز میں دیکھ رہے ہیں کہ چینی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے کئی منصوبوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، جن میں وہ عدم استحکام کے ان عناصر کے ساتھ شاید دوسرے عوامل پر بھی غور کر رہے ہیں، اور اس لیے بنیادی طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے قرضے کم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی واپس ادائیگی کے امکان پر غور کیا جا رہا ہے۔ قرضے کی واپسی کی اہلیت انتہائی اہم ہے۔ اب چینی حکام اتنے آرام سے پیسے نہیں لگاتے جتنے کہ انہوں نے ان مختلف منصوبوں میں پہلے سرمایہ کاری کی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر ضرورت سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس سے اب مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم قدرے مختلف نقطہ نظر دیکھیں گے جس میں شاید غیر مستحکم، انتہائی غیر مستحکم جگہوں پر سرمایہ کاری کو مسترد کیا جائے گا۔ دوسری جانب چینی ان ممالک کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جزائر سلیمان میں ان کی اب پولیس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر شراکت داری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 1.5 سال قبل چینی کاروباروں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ How have these governments ان حکومتوں نے چینی منصوبوں کو لاحق خطرات سے کیسے نمٹا ہے؟ This varies case by case. یہ ہر کیس کے مناسبت سے بدلتا رہتا ہے۔ بہت سی حکومتیں کمزور ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کنٹرول میں ہے تو وہ ان چیزوں پر خود قابو پا سکتے ہیں، اور پاکستان میرے خیال میں ایسے کے ملک کی ایک مثال ہے جس کے پاس ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اور وہ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے بہت فکر مند ہے۔ لیکن جزائر سلیمان وہ اس طرح کا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ان میں صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا چینی اس صلاحیت کو بنانے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اب ایک ایسا علاقہ ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے بھی جزائر سلیمان میں اپنی موجودگی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چینی حکومت کا جزائر سلیمان میں اس قسم کا اثر و رسوخ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں آپ جاننے کے لیے آ سکتے ہیں urduvoa.com اور وائس آف امریکہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔